بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول ستارہ شام جس کی رائٹر ہیں آمنہ ریاض، اس کی یہ 44ویں ایپیسوڈ ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ اینیا بے حد پریشان تھی۔ ولید کی طرف سے اس کی فکر مندی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، مگر وہ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ یہ ساری الجھنیں کس سے ڈسکس کرے۔ ممی بیمار تھی اور پھر دور بھی، جبکہ ڈیڈی کو تو لگتا تھا کسی معاملے سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ وہ صبح جلدی آفس جاتے اور رات گئے ان کی واپسی ہوتی تھی۔ ماوا اور سمینہ آنٹی بھی بہت دن ہوئے انیکسی چھوڑ کر جا چکے تھے، ورنہ وہ ضرور ماوا سے ڈسکس کرتی۔ اس روز بھی وہ ولید کے لیے فکر مند ہو کر نماز کے بعد رونے لگی۔ اچھی خاصی پرسکون زندگی کی جھیل میں اتنے سارے پتھر ایک ساتھ تلاطم تھا کہ تھمتا ہی نہ تھا۔ پتھروں کے تہہ میں بیٹھنے کا انتظار کرنا تھا، لیکن یہاں تو ایک کے بعد ایک پتھر تھا کہ آئے چلا جا رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطہ تھی کہ ڈور بیل نے اسے چونکا دیا۔ اس وقت 4 بجے تھے۔ ڈیڈی یا ولید کی آمد بھی غیر متوقع تھی اور کسی مہمان کے آنے کا تو چانس ہی نہ تھا۔ بڑے شہروں میں تو اب اچانک آ کر سرپرائز دینے کا رواج بھی نہیں رہا۔ وہ سوچتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکلی اور عادتاً بالائی منزل کی ریلنگ سے نیچے لاؤنج میں جھانکا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس وقت سچ مچ ایک سرپرائز اس کا منتظر ہوگا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے شبی؟ مستقیم بھٹی بنا دستک دیے جارحانہ انداز میں کمرے میں داخل ہوئے۔ شبی اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ مصروف تھا۔ اس نے گردن گرا کر لاتلسی نظر ان پر ڈالی۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کے سامنے میری انسلٹ کر کے آپ کی تسلی نہیں ہوئی جو آپ پھر مجھ سے سوال جواب کرنے آ گئے؟ اس کا لہجہ گو کم سرد مہر لیکن بدتمیز سے عاری تھا۔ مستقیم بھٹی کا چہرہ اشتعال سے سرخ ہو گیا۔ 2 ٹکے کی لڑکی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ ماوا کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرو؟ عورت کی عزت کرنا سیکھو شبی، ورنہ ساری زندگی نقصان اٹھاؤ گے۔ ان کا لب و لہجہ ان کے غصے کا خماس تھا۔ آپ بھول رہے ہیں، آپ نے مجھے عورت کی عزت کرنا کبھی نہیں سکھایا۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں جیسے جو جوتا ان کے منہ پر دے مارا تھا۔ ایک وقت پر میں اپنی سگی ماں کے لیے آپ کے منہ سے اس سے کہیں زیادہ برے لفظ سنتا رہا ہوں جیسے لفظ میں اس لڑکی کے لیے بول رہا ہوں۔ حیرت ہے اس بات پر کہ جب آپ کو اس عورت کے لیے کچھ بولتے ہوئے برا نہیں لگا تو دوسری عورت کے لیے سننا کیوں برا لگ رہا ہے؟ یہ تم نہیں، تمہارے منہ میں اماں کی زبان بول رہی ہے، مستقیم بھٹی نے تنفر سے کہا۔ مجھے ساری عمر پچھتاوا رہے گا کہ میں نے تمہاری تربیت کا ذمہ انہیں سونپ دیا۔ انہوں نے تمہیں بھی اپنے جیسا خودسر اور ضدی بنا دیا۔ آپ کو پچھتانا بھی چاہیے، لیکن افسوس اس پچھتاوے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کس نے کہا تھا مجھے بی جان کی گود میں ڈالیے؟ انہیں میری تربیت کرنے دے۔ میری ماں کو کیوں نہیں رہنے دیا آپ نے میری زندگی میں؟ اچھا ہوتا برا ہوتا، کم سے کم میری تربیت تو ان کے ہاتھوں ہوتی۔ آپ نے، آپ کی سابقہ بیوی نے اپنے جھگڑے میں میری پرواہ نہیں کی۔ ایسے میں بی جان نے مجھے سنبھالا، میں انہیں کیسے برا کہہ سکتا ہوں؟ جبکہ مجھے اپنی پوری زندگی میں نہ کبھی ماں کی محبت کا احساس ہوا اور نہ کبھی باپ کی موجودگی کا۔ مستقیم بھٹی بے حد غصے میں آئے تھے، لیکن اس وقت اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا شبی۔ اس کی بظاہر اس متوازن پرکشش شخصیت کے پیچھے جو ٹوٹ پھوٹ مچی رہتی تھی، اس میں سراسر قصور انہیں کی کوتاہیوں کا تھا۔ پھر آخر وہ کیوں بار بار ہر بات کا الزام اماں کے سر ڈال کر بریز جمع ہو جانا چاہتے تھے؟ شبی کہہ رہا تھا بی جان کی شخصیت کی خامیوں سے آپ تو واقف تھے، پھر آپ نے کیوں مجھے انہیں سونپ دیا؟ کیوں نہیں مجھے اپنے جیسا بنا لیا؟ افسوس تو یہ کہ نہ میں مکمل طور پر بی جان کے قالب میں ڈھل سکا، نہ آپ جیسا بنا اور نہ ہی اپنی ماں جیسا۔ میری تو کوئی انفرادی شخصیت بھی نہیں ہے ابا، اور آپ مجھ سے خدا معلوم کیا کیا توقعات وابستہ کیے بیٹھے۔ مجھے آپ کی بھتیجی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ وہ ہمیں کوئی نہ کوئی نقصان ضرور پہنچائے گی۔ بی جان نے زندگی میں بھلے ہی بہت سے غلط فیصلے کیے ہوں، لیکن ان کے کیے ہوئے درست فیصلوں کو بھی آپ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اس لڑکی کو حویلی میں ٹھہرانے جیسا فیصلہ بی جان سے پوچھے بغیر آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا، اب اس معاملے پر میں آپ سے مزید کچھ نہیں کہوں گا، آپ خود سمجھدار ہیں۔ مستقیم بھٹی جب اس کے کمرے سے نکلے تو ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور الفاظ گم ہو چکے تھے۔ ہم ہمیشہ بڑے آرام سے دوسروں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے احتساب کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے کہ خود کٹہرے میں کھڑے ہو کر احتساب دینا بھی پڑ سکتا ہے۔ اینیا فضان کو اس طرح دیکھ رہی تھی جس طرح کوئی خواب کا منظر اس کے سامنے بن مانگی دعا مجسم ہو کر اس کے سامنے آ گئی ہو۔ آپ کب آئے؟ بے یقینی اور دبی دبی سی خوشی اس کے لہجے اور آنکھوں سے جھلکتی تھی۔ فضان خوبصورتی سے مسکرا دیا اور اس کے معصوم چہروں کو آنکھوں میں جذب کرتے ہوئے بولے، اب تو کافی سال گزر چکے۔ جی، اینیا نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا، پھر کھسیانی ہو کر ہنس دی۔ آپ پلیز بیٹھیے، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اور تم؟ اس نے بس اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ دل چاہتا تھا ان کے چہرے سے نظریں ہی نہ ہٹائے۔ اس نے تو سوچا تھا شاید یہ قصہ ختم ہو چکا، لیکن فضان کو موجود پا کر دل و دماغ کو ایسی خوشی حاصل ہو رہی تھی جو بیان سے باہر تھی۔
میں انیکسی کی طرف گیا تھا لیکن وہ لاکڈ ہے۔ شاید سمینہ آپا اور ماوا کہیں گئی ہوئی ہیں، اس لیے میں ادھر آ گیا۔ اگر تمہارے پاس ڈپلیکیٹ کی ہے تو ہاں، شاید آپ نے اچھا کیا ادھر آ گئے، میں انیکسی کھلوا دیتی ہوں۔ شازیہ پھر ساتھ ہی کچھ خیال آنے پر بولی، آپ کھانا کھائیں گے؟ نہیں، کھانا تو میں فلائٹ میں کھا چکا ہوں، ابھی تو سوؤں گا، پھر اس کے بعد چائے۔ اس وقت تک تو شاید سمینہ آپا اور ماوا بھی آ چکی ہوں، اور دانیال بھائی بھی۔ فیضان نے کہا، او ہاں، انیا نے کچھ خیال آنے پر بہت سی باتیں ٹال دی اور شازیہ کو بلا کر انیکسی سے متعلق ہدایات دینے لگی۔ ماوا کو حویلی میں رہتے تقریباً 3 ہفتے گزر چکے تھے، اور سچ تو یہ ہے کہ ان 3 ہفتوں میں اس نے بہت انجوائے کیا تھا، کیونکہ شہروز اور شیزا کے ساتھ بھی اس نے بہت یادگار وقت گزارا تھا۔ لیکن یہاں کی بات ہی اور تھی۔ حرم، تنوع اور نمل کے ساتھ ساتھ دونوں بھائیوں سے بھی اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ سب کے ساتھ مل کر حرم کی شادی کی تیاریوں میں بھرپور حصہ لے رہی تھی، اور ان سب کے زرق بر کپڑے اسے بہت متاثر کرتے تھے۔ عالیہ نرم طبیعت کی مہربان خاتون تھی، وہ بالکل ماؤ کسی شفقت کے ساتھ اس کا خیال رکھتی، لیکن اتنی اچھائی کے باوجود ان کے اندر بے وقوفی کی حد تک سادگی موجود تھی، جو سچ مچ جلال اور تنوع میں دکھائی دیتی تھی۔ تنوع نے اپنی نانی یعنی جنت بیگم کا صرف نام اور خوبصورتی لی تھی، فطرتاً وہ اس عورت کے بالکل برعکس تھی۔ حویلی میں ٹڈی دل کی طرح ملازمین بھرے ہوئے تھے، اور اتنے ملازمین کی کھیپ میں سے وہ کسی نہ کسی طرح تسنیم کا اعتماد حاصل کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ شاید اس میں کچھ ہاتھ تسنیم کا بھی اپنا بھی تھا۔ وہ پراسرار سی لڑکی تھی، مالکان کے ڈر سے غالباً کھل کر بات نہ کرتی تھی، البتہ ہر بار کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کر جاتی تھی کہ ماوا اور محتاط ہو جاتی۔ شبیہ العباس نے اس کے بعد دوبارہ اس کے راستے میں آنے کی کوشش نہیں کی تھی، البتہ ماوا وقتاً فوقتاً اس پر طنزیہ فاتحانہ نگاہیں ڈال لیتی تھی، جس سے وہ سلگ کر رہ جاتا مگر خاموش رہتا۔ چند روز بعد وہ واپس لاہور چلا گیا۔ ان 3 ہفتوں کے دوران وہ صرف ایک مرتبہ 1 دن کے لیے آیا تھا۔ ماوا شروع میں چھوٹی چھوٹی تفصیل سمینہ کو بتاتی رہی تھی، مگر پھر اس نے یہ سلسلہ محدود کر دیا جب تک جنت بیگم نہ آ جاتی۔ اس کے پاس بتانے کے لیے ایسی کوئی تفصیل نہ تھی جسے سن کر سمینہ خوش ہوتی۔ ماوا یہاں جنت بیگم سے ملنے آئی تھی، اور اس عورت کے متعلق اتنا کچھ جان لینے کے باوجود وہ کسی قسم کی گھبراہٹ یا ڈر کا شکار نہ تھی۔ البتہ جلال کا سامنا کرنے کے خیال سے اس پر گھبراہٹ طاری ہونے لگتی تھی، اور وہ شرمندگی کا شکار ہو جاتی تھی۔ ایک عام سے دن وہ جب صبح بیدار ہوئی اور ساتھ ہی اپنی بالکنی میں آ کھڑی ہوئی، آج اسے بیدار ہونے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی تھی۔ تیز چمکتی دھوپ کی کرنیں بھلی معدوم ہو رہی تھی۔ اسے جو کمرہ دیا گیا وہ حویلی کی دوسری منزل پر تھا، اور یہاں سے حویلی کے مرکزی پھاٹک کا کچھ حصہ دکھائی دیتا تھا۔ ماں اسے ڈرائیو وے پر کچھ گاڑیاں کھڑی دکھائی دی۔ ایک گاڑی کے پاس شبیہ العباس کھڑا کسی عورت سے بات کر رہا تھا۔ ماوا کی چھٹی سے یکدم بیدار ہوئی، وہ چونک کر سیدھی، اور اس نے بغور اس عورت کو دیکھا جس کے نقوش تو اتنی دور سے بہت واضح نہیں ہو رہے تھے، مگر اس کا مجموعی تاثر خوبصورتی کا تھا، اور اس کی شخصیت سے شاہانہ پن اور رعونت جھلکتی تھی۔ ہو نہ ہو یہی جنت بیگم ہے، ماوا نے زیر لب کہا۔ ماوا بالکنی میں کھڑی تھی۔ ماں اسے ڈرائیو وے پر کچھ گاڑیاں دکھائی دی۔ وہ عورت دور سے دیکھنے پر جتنی دلکش تھی، قریب آنے پر اس کی دلکشی اور خوبصورتی میں کہیں گنا اضافہ ہوا تھا۔ بہت ہی شاہانہ سا رکھ رکھاؤ تھا، وقار تھا جو جنت بیگم کی شخصیت سے جھلکتا تھا۔ ماوا اس کے سامنے کھڑی دل ہی دل میں اعتراف کر رہی تھی، جبکہ جنت بیگم کی آنکھوں میں الجھن بھرا استفہام تہ رہا تھا۔ ماوا یکدم آگے بڑھی اور بے تکلفی سے جنت بیگم کے گلے لگ گئی۔ آپ سے مل کر مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ اتنا والہانہ پن، جنت بیگم کا چہرہ ایک انجانی مسرت سے دمکنے لگا تھا۔ انہوں نے پیار سے ماوا کو دیکھا اور اس کے چہرے میں پہچان کا رنگ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ماوا نے دیکھا جنت بیگم کی گہری بھوری آنکھوں میں اپنی پذیرائی کی چمک تھی، تو اس کی طرف سے الجھن بھی تیر رہی تھی۔ میں نے پہچانا نہیں، جنت بیگم نے الجھن امیز نرم لہجے میں کہا۔ ماوا نے جانا جتنی وہ خوبصورت تھی اس سے زیادہ دلکش اس کی آواز تھی۔ آپ انہیں نہیں پہچان سکتی بی جان، کیونکہ آپ نے انہیں پہلی بار دیکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ ماوا کوئی جواب دیتی، شبیہ العباس نے ڈرائیونگ سیٹ کے دروازے کو زور سے بند کرتے ہوئے کہا، یہ ماوا رجب علی ہیں، دادا جان کے سب سے بڑے بیٹے کی اکلوتی دختر نیک اختر، آئرلینڈ سے بطور خاص آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائی ہیں۔ جنت بیگم کے عقب میں کھڑا اپنی پشت پر دونوں ہاتھ باندھے وہ گہری نظروں سے ماوا کو دیکھتا، بے حد طنزیہ لہجے میں بول رہا تھا، جنت بیگم تو جنت بیگم۔ دوسری طرف کھڑا جلال بھی اس اطلاع پر دم بخود رہ گیا تھا، لیکن چونکہ وہ گاڑی کی دوسری سمت میں تھا اس لیے اس کے تاثرات تو ماوا دیکھ نہیں سکی، البتہ جنت بیگم کے چہرے پر بدلتے رنگوں کو ماوا نے دیکھا تھا، اور دل ہی دل میں جی بھر کر محظوظ بھی ہوئی تھی۔ کیسی ہیں آپ دادی جان؟ اس نے فرتے جذبات سے ایک بار پھر انہیں گلے لگانا چاہا، لیکن اس بار جنت بیگم بدک کر پیچھے ہٹی، اپنے سابقہ تاثرات کی طرح وہ یہ تاثرات بھی چھپا نہیں پا رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، کچھ دیر آرام کروں گی، جنت بیگم نے ایک دم خود پر قابو پاتے ہوئے لاتلکی سے کہا، ایک نخوت بھری نظر ماوا پر ڈالی اور مخالف سمت میں چلی گئی۔
حرم اور عالیہ چھٹپٹ ان کے عقب میں چل دی تھی۔ شبیہ العباس مستقل ماوا کو طنزیہ نظروں سے گھور رہا تھا، جبکہ جلال ابھی تک اس اچانک لگنے والے جھٹکے سے ہی نہیں سنبھلا تھا۔ ماوا کی نظر جو ہی اس پر پڑی وہ گڑبڑا کر تیزی سے دوسری طرف چل دی تھی۔ اسے جنت بیگم کا سامنا کرنے سے اتنی گھبراہٹ نہیں ہو رہی تھی جتنا ڈر جلال کا سامنا کرنے سے لگ رہا تھا۔ امی نے اسے برا پھنسایا ہے، صرف جلال کا خیال آتے ہی اس کے ذہن میں یہ جملہ گونجنے لگتا تھا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ ماوا کو تیز قدموں سے جاتا دیکھ کر شبیہ العباس نے کہا۔ اس کا مخاطب بجا طور پر جلال الدین تھا، جو تقریباً ہکا بکا کھڑا ماوا کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ شبیہ العباس نے گردن موڑ کر جلال کو دیکھ کر اس کے تاثرات دیکھ کر اپنی ہنسی چھپا نہیں پایا۔ میں نے کہا جلال الدین صاحب، اپنی پیاری سہیلی کو دیکھ کر کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ جلال پوری طرح گڑبڑایا تھا۔ بکواس نہیں کر رہا، صرف تمہاری رائے جاننا چاہ رہا تھا کہ اتنے زبردست سرپرائز پر کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اتنی اچھی دوست ہے یہ لڑکی تمہاری، اور اب اتنی قریبی رشتہ داری بھی نکل آئی ہے، یقیناً تمہیں بڑی خوشی ہو رہی ہوگی، اس نے بغور جلال کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ مجھے کیوں خوشی ہوگی؟ جلال فوری طور پر بات سنبھال نہیں پا رہا تھا، نہ ہی اپنے تاثرات چھپا پا رہا تھا۔ تو کیا تمہیں افسوس ہو رہا ہے؟ شبیہ نے کریدا۔ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ اچھا تو پھر یہ کہ حیران ضرور ہوا ہوں، جلال نے محض اتنا کہا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو جلال کہ تم صرف حیران ہوئے ہو، تمہیں اچھا خاصا شوق لگا ہے۔ شبیہ کا انداز اچھا خاصا استزائیہ تھا۔ جلال بری طرح چڑ گیا۔ تم یہاں کھڑے ہو کر اندازے لگاتے رہو، میں اتنی لمبی فلائٹ سے تھک گیا ہوں، تھوڑا آرام کروں گا تو شاید تمہاری اوٹ پٹانگ باتیں سننے کے لیے دماغ تیار ہو جائے، جلال نے اکتا کر کہا اور چلتا بنا۔ بغیر پلٹ کر شبیہ کی طرف دیکھے بھی وہ جانتا تھا کہ وہ مستقل مسکرا رہا ہے، یوں جیسے اس کی چوری پکڑ لی ہو، اور یہی خیال اس کے قدموں میں مزید تیزی بھر رہا تھا۔ یہ لڑکی حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ جنت بیگم نے بے حد سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ سوال بلا شبہ ماوا کے بارے میں ہی کیا گیا تھا۔ مستقیم اور منصور کوئی بھی جواب نہ دے سکے۔ اتنی عمریں گزار کر بھی ان دونوں میں اتنی ہمت نہ آئی تھی کہ ماں سے اپنے حق کے لیے بول سکے۔ اس وقت تو وہ یوں بھی طیش میں تھی، اور اس کا انداز کہتا تھا کہ کوئی بھی وضاحت سننے پر راضی نہ ہوں گی۔ میں کیا پوچھ رہی ہوں تم دونوں سے؟ انہیں مستقل خاموش پا کر جنت بیگم نے مزید بھڑک کر کہا۔ کس نے اجازت دی اس سے حویلی میں رہنے کی؟ ابا نے۔ بالآخر شبیہ نے خاموشی کو توڑا تھا۔ شبیہ کی بات سن کر جنت بیگم پر جیسے بجلی گری تھی۔ اس نے بے یقینی سے مستقیم بھٹی کو دیکھا۔ کیا شبیہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ مستقیم بھٹی نے ناچار اس بات میں گردن ہلا دی۔ اس بات نے جنت بیگم کے غصے کو دگنا بڑھا دیا۔ تم نے یہ حرکت منصور نے کی ہوتی تو میں مان بھی لیتی، اس کے پاس عقل کی کمی ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن مستقیم تم؟ دونوں کے چہروں پر رنگ گزرے تھے۔ اماں میری بات تو سنیے، مستقیم بھٹی نے کہنا چاہا۔ کون سے کارنامے انجام دیے ہیں تم نے جن کو میں سنوں؟ اپنی طرف دیکھو مستقیم، سر میں ایک بھی بال ایسا نہیں جو سفید نہ ہو چکا ہو۔ میں نے اپنی پوری عمر گزار دی تاکہ تم لوگوں کی کچھ بھلائی ہو سکے، لیکن تم بھائیوں کو عقل آنی تھی سو نہ آئی۔ وہ بھڑک کر بول رہی تھی۔ کیسی کیسی قربانیاں نہیں دی میں نے تم لوگوں کے لیے، اور تم سے اتنا نہ ہو سکا کہ میرے ایک فیصلے کا مان ہی رکھ لو۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں اماں، مستقیم بھٹی نے تڑپ کر کہا۔ غلط سمجھ رہی ہوں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے رجب اور اس کی بیوی بچی کو اس حویلی اور جائیداد سے دستبردار کروانے کے لیے میں نے کتنے جتن کیے تھے؟ سب کچھ جانتے بوجھتے تم نے پھر اس لڑکی کو حویلی میں گھسا لیا، صرف اس لیے اماں کیونکہ مجھے لگتا ہے جو بھی ہوا وہ غلط تھا۔ مستقیم بھٹی نے جلدی سے کہا۔ مبادہ اس بار بھی اسے بولنے سے روک دیا جائے۔ آپ نے کبھی غور کیا اماں کہ ہماری زندگی میں سکون کی کس قدر کمی ہے؟ بظاہر سب ٹھیک لگتا ہے، جیسے ہم سب مکمل اور بھرپور زندگیاں گزار رہے ہوں، لیکن ہم سب اندر سے کھوکھلے ہیں۔ اتنے بے سکون کیوں ہیں ہم اماں؟ آپ نے یہ سوچا ہے کہ ایسی کیفیت تب سے ہے جب سے رجب کا انتقال ہوا ہے؟ آپ نے زبردستی اس کی بیوی اور بیٹی کو حویلی سے نکال دیا۔ بس اب اس کے آگے ایک لفظ مت کہنا مستقیم، جنت بیگم نے بھڑک کر کہا۔ کمرے میں چند منٹوں کے لیے بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ بڑھاپا تم پر اب آیا، لیکن سٹھیا تم کہیں سال پہلے گئے تھے۔ ایسی باتیں میں آج نہیں سن رہی، کئی سالوں سے سن رہی ہوں کہ یہ کرائے پر پانی پھیرنا کوئی تم جیسی اولاد سے سیکھے۔ جنت بیگم نے تنفر سے کہا۔ تم سب لوگ فی الحال یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تنہا رہ کر اس بات پر غور کرنا ہے کہ اس لڑکی سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے۔ جنت بیگم نے آرڈر جاری کیا۔ سر جھکا کر کمرے سے نکلنے والوں میں مستقیم بھٹی پہلا شخص تھا۔ جلال کی بے چینی شبیہ العباس سے مخفی نہ رہی تھی، یا یوں کہنا زیادہ مناسب رہے گا کہ وہ اپنی بے چینی جمع پریشانی چھپا ہی نہ رہا تھا۔ دوسرے شبیہ کے دل میں اس کی طرف سے پہلے ہی کچھ شک سا آیا ہوا تھا، تبھی وہ زیادہ دیر خاموش بھی نہ رہ سکا۔ تم خود بتاؤ گے کہ مسئلہ کیا، یا میں بتا دوں؟ مسئلہ؟ کیسا مسئلہ؟ جلال اس کی بات پر ایک دم ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہی مسئلہ جس کے لیے تم پریشان ہو۔ پریشان نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ خفیف سا ہنسا۔
ہاں ہاں، پریشانی تو تمہارے چہرے پر لکھی ہے۔ شبیر فضول نہ بول یار، اس میں فضول کیا ہے؟ سچ کہو، کیا تم ماوا کی وجہ سے پریشان نہیں ہو؟ شبیر نے جیسے طاق کے وار کیا تھا۔ جلال کچھ بولتا اس سے قبل ہی وہ پھر بول اٹھا، مجھے اندازہ تھا اس لڑکی کو دیکھ کر تم چونک جاؤ گے، حیران ہوگے، لیکن پریشان ہوگے اس کا رتی بھر بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ تمہاری اچھی دوست ہے، اسے دیکھ کر پریشان ہونے کی وجہ میری بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ شبیر، کیا یہ ضروری ہے کہ تم ہر بات سے متعلق اندازے لگاتے رہو؟ جلال نے جیسے چڑ کر کہا تھا۔ شبیر بے ساختہ ہنسا، اس کا مطلب میرے اندازے درست ہیں۔ شبیر، اللہ کو مانو یار، جان بخشو میری۔ ٹھیک ہے، جاؤ، معاف کیا، تم بھی کیا یاد کرو گے، لیکن ماوا سے متعلق وہ راز کی بات تمہیں مجھے بتانا ہی پڑے گی جو تم نے اپنے دل میں دبا رکھی ہے۔ شبیر، تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کس طرح کی باتیں کر رہے؟ کوئی آج سے نہیں جانتا میں تمہیں جلال، جتنی تمہاری اور میری عمر ہے اتنے ہی عرصے سے میں جانتا ہوں۔ تمہارے بارے میں کوئی اندازہ لگانا میرے لیے کبھی بھی مشکل ثابت نہیں ہوا۔ ہاں، اندازے کی 100% درستی کا دعویٰ نہیں کرتا۔ میں کچھ دیر اور یہاں رکا تو ایسی باتیں کر کر کے تم میرا دماغ ہی چاٹ جاؤ گے، اس لیے بہتر ہے کہ میں یہاں سے چلا ہی جاؤں۔ غضب خدا کا، رائے ہوتی ہے تو لوگ پہاڑ بناتے ہیں، تم تو بنا رائے کے ہی پہاڑ بنانے لگے ہو۔ وہ ایک بار پھر چڑھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ٹھیک ہے جلال میاں، اگر تم نے ٹھان لیے کہ اپنے راز نہ اگلو گے تو میرے پاس بھی اصل بات نکلوانے کے طریقے کم نہیں ہیں۔ اب میں اس بات کا پتہ لگا کر ہی رہوں گا، شبیر دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ منقسم مزاج تو خیر وہ ہمیشہ سے رہی تھی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ فوراً انتقام کے لیے سوچنے لگے۔ ایسا پہلی بار ہی ہو رہا تھا کہ اس کے ذہن نے فوراً کوئی لایا عمل ترتیب دینا شروع کر دیا تھا، یا شاید ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، تبھی تو آج وہ اس مقام پر تھی، اور اس مقام پر بھی وہ ہمیشہ سے ہی تھی، بلا شرکت غیر، ہر طرح کا اچھا برا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد۔ بچپن سے ہی وہ یہ دیکھتی آ رہی تھی کہ اسے ہمیشہ خاص مقام ملتا۔ اس کے باپ نے اسے یہی سکھایا تھا کہ وہ بہت خاص ہے، خوبصورتی اور ذہانت میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس کے فیصلے پتھر پر لکیر کی طرح ہیں جو مٹ نہیں سکتے، وقت کے ساتھ معدوم ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ رات کو دن کہنا چاہے تو دیگر افراد پر فرض ہے کہ وہ بھی رات کو دن مان لے، اور دن کو رات کہہ دے تو کوئی اس سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ اس کی زبان سے ادا ہوا ہر لفظ سچا ہے۔ وہ معصومیت میں فرشتوں کو مات کرتی ہے۔ اب وہ فرشتوں کو مات کرتی تھی یا نہیں، لیکن اسے ایسا ہی لگنے لگا تھا۔ جو انسان اس طرح کی باتیں سنتا پروان چڑھاؤ، اس سے بھلائی کی توقع ذرا کم ہی کی جا سکتی ہے۔ جب سوتیلی ماں اس کے راستے میں حائل ہونے لگی تو اس نے مہارت سے سوتیلی ماں کو پچھاڑ دیا۔ شوہر نے اڑی کی تو راستے سے ہٹا دیا، بلکہ اس نے تو راستے میں آئے ہر اس پتھر کو مہارت سے ہٹایا تھا جس سے اسے ٹھوکر لگنے کا اندیشہ ہو۔ پھر یہ کس طرح ممکن تھا کہ رجب کا پتھر راستے سے ہٹ جانے کے بعد وہ سمینا اور اس کی بیٹی کو کانٹا بن کر اپنے حلق میں اٹکا رہنے دیتی؟ اس نے بڑی مہارت سے ان کے پتے بھی صاف کر دیے تھے۔ ہاں، ایک بار تھوڑی بھلائی ذہن میں آئی جو در حقیقت اس کے اپنے فائدے کی تھی، تو پھر سے سمینا کے در پر پہنچی، لیکن اس بار سمینا نے اسے رد کر دیا تھا۔ جنت بی بی اشتعال سے بھر گئی، بس نہ چلتا تھا کہ کیا کر ڈالے۔ 2 ٹکے کی عورت نے اسے انکار کر دیا، کیوں؟ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ تب وہ اسے دھمکا کر واپس چلی آئی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس کا غصہ بڑی مشکلوں سے ٹھنڈا ہوا تھا۔ پھر سمینا کی بیٹی اس کے سینے پر مونگ ڈلنے چلی آئی تھی۔ جنت بی بی کو اس لڑکی سے کوئی خدشہ نہ تھا، جہاں اتنوں کا مقابلہ کر لیا، وہاں یہ نازک سی لڑکی کیا چیز تھی؟ صدمہ تھا، غصہ تھا تو صرف اس بات کا کہ بیٹے نے اس کی اجازت بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا۔ وہ تو ماں کا پلو پکڑ کر چلنے کا عادی تھا، ماں کی ہر بات آنکھیں اور کان بند کر کے ماننے کا پابند۔ پھر وہ منحرف کیسے ہو رہا تھا؟ آخر ایسی کون سی جادوگری تھی اس لڑکی نے کہ مستقیم اسے ہی صحیح قرار دینے لگا تھا؟ وہ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی اسی نہج پر سوچ رہی تھی کہ پھر مستقیم بھٹی نے ماں کے کمرے میں جھانکا۔ تم یہاں سے چلے جاؤ مستقیم، بے حد غصہ ہے مجھے تم پر، اس نے سرد موہے سے کہا۔ اماں، کیا مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کا ایک موقع بھی نہیں دیں گی آپ؟ مستقیم بھٹی کے دل پر ماں کے خفگی کے خیال سے ٹھیس سی لگی۔ صفائی پیش کرنے کا موقع؟ جنت بیگم نے سرد موہری سے کہا۔ کیا تم میں خود عقل نہیں ہے جو اس لڑکی کو حویلی میں گھسا لیا؟ اماں، آپ ماوا سے ایک بار بات تو کر کے دیکھیے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بری لڑکی نہیں ہے، مستقیم نے گھگھا کر کہا۔ مجھے اس کی اچھائی برائی سے کیا لینا؟ میں نے کون سا اسے اپنی بہو بنانا ہے جو اس بات پر دھیان دوں؟ جنت بیگم نے نخوت سے کہا۔ اماں بس، جنت بیگم نے سرد موہری سے اسے ٹوک دیا۔ اس لڑکی کو میرے پاس بھیجو، دیکھو تو صحیح بیٹا کتنے پانی میں ہے۔ سمینا کی بھی بڑی ہمت ہے جو جوان جہان بیٹی کو اٹھا کر اتنی حوصلہ مندی سے حویلی بھجوا دیا۔ کیا وہ جانتی نہیں ہے مجھے؟ یہ آخری جملہ خود کلامی کس انداز میں کہا تھا؟ مستقیم بھٹی کے لیے یہی بہت تھا کہ پیاری اماں ماوا سے بات کرنے پر راضی ہو گئی ہے۔
تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور پیاری اماں کتنی خطرناک ہے، اللہ اس چنڈال عورت سے بچائے. مطلب مجھے جنت پہ بھی بالکل بھی اچھی نہیں لگی، اتنی کوئی کرخت، اور کیا مجھے الفاظ ہی نہیں بولنا آ رہے یار. مطلب مجھے بالکل ہی پسند نہیں آئی، ذرا سی بھی پسند نہیں آئی. تو آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی جنت بی بی. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اس کے اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.